اس قدر اہم ہے. آج ہم دیکھتے ہیں علی ہمارا بھی آج ہماری زندگی میں مساجد کی کوئی اہمیت نہیں. ہم نے اپنی عملی زندگی سے مسجدوں کو الگ کر دیا. دیہاتوں میں ابھی بھی شاید ہو، وہاں جب نکاح ہوتا ہے اس نکاح کے بعد اپنی حیثیت کے مطابق دولہا والے کچھ رقم گھروں کی مسجد کو دے کے جاتے ہیں کہ یہ ہماری طرف سے مسجد کے لیے چندہ ہے. شہروں کے اندر ہم 5 اسٹار ہوٹل میں لاکھوں تو دے دیں گے، ہوٹل کا بل جو بنے لاکھوں میں بنتا ہے وہ تو پے کر دیا جائے گا، لیکن کبھی اپنے محلے کی مسجد کو بھی یاد رکھا ہوں. بیٹے کی یا بیٹی کی شادی میں کبھی ہم نے سوچا کہ یار 10 20 25 30 ہزار چلو مسجد کے لیے بھی دے دیں. آج ہم نے اپنے آپ کو اتنا الگ کر لیا، اپنے دین سے اتنا جدا کر لیا. نبی مکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے. آپ نے فرمایا یہاں مسجد ہونی چاہیے. مسجد قباء بن گئی، جس کو قرآن مجید نے کہا کہ پہلی مسجد ہے جس کی بنیاد تقوی پہ ہے. پھر جب حضرت ابراہیم انصاری کے گھر آپ تشریف فرما ہوئے، آپ نے فرمایا کہ گھر بھی مسجد ہونی چاہیے. پھر وہاں مسجد نبوی شریف کے لیے جگہ کا تعین کیا گیا، جگہ کی خریداری کا وقت آ گیا. پتہ چلا تو یتیم بچوں کی جگہ ہے، اور یتیم بچے بھی خوش نصیب تھے. اس لیے خوش وقت تھے کہ یتیم ہونے کے باوجود ان کا سینہ ایمان کی دولت سے روشن تھا. سبحان اللہ. جناب نبی مکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا گیا. جب ان دونوں شہزادوں کو آقا کریم علیہ السلام کو تسلیم کی بارگاہ عالیہ میں پیش کیا گیا تو میرے کریم فرمانے لگے بچوں ہم تم سے یہ زمین خریدنا چاہتے ہیں. اب یہ وہ محبت کی باتیں ہیں جو اس دور کے ماں باپ اپنے بچوں کو سکھایا کرتے تھے. اب اس کی ماں کتنی عظیم ہوگی ان بچوں کی کہ جس نے اپنے بچوں کی تربیت اس انداز سے کر رکھی ہے. باپ کا سایہ سر پہ نہ ہونے کے باوجود اس ماں کی عظمت کو سلام جس نے اپنے بچوں کو یہ سلیقہ سکھایا تھا کہ جب میرے کریم نے فرمایا بچوں ہم تم سے یہ زمین خریدنا چاہتے ہیں تو بچوں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم بھی آپ کے، ہماری زمین بھی آپ کی ہے، ہم کون ہوتے ہیں جو آپ کو بیچے؟ آپ ہم سے خریدیے مت، یہ آپ ہی کی ہے. تو میرے کریم فرمانے لگے بیٹا تمہارے جواب نے تمہارے قد کو بڑا کر دیا ہے. تم چھوٹی عمر میں ہونے کے باوجود رہتی دنیا تک بڑے کہلواؤ گے، لیکن سن لو یہ تمہاری محبت ہے کہ تم نے یہ جملہ کہا کہ تم بھی میرے ہو، تمہاری زمین بھی میری ہے، لیکن مجھے رب نے جو منصب دے کے بھیجا ہے میں قیامت تک کی دنیا کو بتانا چاہتا ہوں میں یتیموں کا مال کھانے کے لیے نہیں، یتیموں کو عزت دینے کے لیے آیا ہوں. سبحان اللہ. یہ تمہاری محبت اور میں صدیق ان کو معاوضہ ادا کروں، قیمت ادا کرو ان کو. یہاں میں رک کر ایک جملہ ضرور کہنا چاہوں گا. آج ہم لوگ سرکاری زمینوں پہ قبرستان بناتے ہیں، مسجد بنا کے بیٹھ جاتے ہیں، پھر مارکیٹ کھڑی کرتے ہیں. آج ہم نے اسلام کے نام پر اربوں روپے کی پراپرٹی بنائی ہوئی، آگے فرنٹ میں مسجد کو رکھتے ہیں تاکہ کوئی حکومتی ادارہ جب کارروائی کرنے لگے تو لوگوں کو اشتعال دلوا دے دیکھیں مسجد کو گرانے لگے ہیں تو لوگ سڑکوں پہ نکل آئیں گے، حکومت ہاتھ میں مارے گی اور باقی مل ملا کے تو کروڑوں روپے کی زمین جو ہے وہ ہڑپ کر لی جاتی ہے اور کوئی پرسان حال نہیں ہوتا. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ نے عمل نے بتایا ہے کہ قبضے کی جگہ پہ
اس طرح دھوس اور دھاندلی کے ساتھ عبادت گاہ نہیں بنائی جا سکتی ہے. زمین خریدنی ہے، جو قیمت ہے وہ قیمت دے کے خریدنی ہے، پھر جا کر وہاں مسجد بنائی جا سکتی ہے. بصورت دیگر اس طرح کی دھوس اور دھاندلی کے ساتھ جو کام کیا جاتا ہے، دین کا نوالہ اس کو اڑا دیا جاتا ہے، نہ یہ شریعت کی روح سے جائز ہے، نہ اخلاقی اور قانونی طور پر یہ جائز ہے، اور اس کی اجازت نہیں ہے. لیکن بدبختی اور بدقسمتی ہے ہماری، ہم اپنے دین کو یوں ہی استعمال کرتے ہیں. جہاں ہم نے دیکھا یہ جگہ اچھی ہے، وہاں مسجد کی یاد لے کر ہم اپنے پلازے اور بلڈنگیں کھڑی کر لیتے ہیں. تو میرے بھائیوں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں طریقہ سکھایا کہ وہ بچے اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ زمین آپ کی ہے، فرمایا ہے تو میری لیکن قیمت تمہیں دی جائے گی. پھر قیمت ادا کی جاتی ہے. پھر مسجد کی تعمیر میں عرض کر چکا، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بطور ورکر کام کرتے ہیں، بطور مزدور کے کام کرتے ہیں. اور پھر کیسے آپ بھول سکتے ہیں بیت اللہ کی تعمیر کرنے والا بھی اللہ کا خلیل ہے، اور وہاں مٹی اور پتھر اور گارے اٹھا کے لانے والا بھی اللہ کا اسماعیل ذبیح اللہ ہے. نبی بنانے والا، نبی کام کرنے والا. پھر مسئلے نبوی بنتی ہے، کام کرنے والے اصحاب ہیں، کام کرنے والے اللہ کے رسول ہیں. اور فرمایا جو دنیا کے اندر اللہ کا گھر تعمیر کر دیتا ہے، اللہ کے گھر کی صفائی کا اہتمام کر دیتا ہے، اللہ جنت میں محل بنا کے اس کی آرائش اس کے لیے کروا دیا جاتا ہے. سبحان اللہ. اور پھر عزیزان گرامی قدر، خالق کائنات جل وعلا فرمایا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر. فرمایا مسجدیں جو آباد کرتے ہیں وہ عام لوگ نہیں ہوا کرتے. وہ کون ہوتے ہیں؟ فرمایا وہ پکے مومن ہوتے ہیں، اللہ میں ایمان رکھنے والے، قیامت میں یقین رکھنے والے ہوتے ہیں، جو اللہ کے گھر کو، جو مسجد کو آباد رکھتے ہیں. پتہ چلا مسجد میں آنا یہ اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ آپ ہمارا ایمان کسی نہ کسی درجے پر صحیح، لیکن اللہ کے ہاں ابھی وہ مقبول ہے کہ اس نے ہمیں اپنے گھر میں آنے کی سعادت اور توفیق عطا فرما دی. حضور نبی رحمت المجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں، حضرت ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث مبارکہ کی راوی ہے، فرمایا کہ جب صبح ہوتی ہے، سورج طلوع ہوتا ہے، تو ہر انسان جو ہے اس کے ہر جوڑ پر صدقہ واجب ہو جاتا ہے. ہمارے بدن کے جتنے جوڑ ہیں ہر جوڑ پر ہمیں صدقہ واجب ہو جاتا ہے. اور پھر اس کو ادا کرنے کے طریقے بھی میرے کریم نے بتلا دیے. یہ نہیں کہ بڑا مشکل طریقہ ہے. فرمایا اگر تم منصب قضا پہ فائز ہو، اگر تمہیں خالق کائنات جل وعلا نے یہ عزت دی ہے کہ لوگ تمہارے پاس اپنے معاملات کو لے کے آتے ہیں، فرمایا سورج طلوع ہونے کے بعد دو انسانوں کے درمیان انصاف سے فیصلہ کر دینا یہ بھی صدقہ ہے. سبحان اللہ. آج بدقسمتی سے ہماری عدالتوں میں تو انصاف کا خون ہوتا ہے. آج ہمارے جج صاحبان تو وہ ہیں جن کو نہ قرآن کا پتہ ہے نہ حدیث کا پتہ ہے. قانون کی 4 کتابیں پڑھی، LLB کیا، اور وہ بھی اکثر جیل ڈگریوں والے وکیل اور جج بن کے بیٹھے. جس ملک کے اندر عدالتوں میں انصاف بکتا ہو، جس ملک میں صرف قرآن مجید کی آیت عدالت کے ماتھے پہ لکھی ہو، اندر والوں کو، بیٹھے ہوئے کو قرآن و حدیث کی سمجھ ہی نہ ہو. قاضی ممتاز حسین قادری صاحب کے معاملے میں جب ان کے وکلاء نے قرآن و حدیث کے دلائل دینے شروع کیے اور انہوں نے قرآن کی ایک آیت پڑھی، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، کہ بے شک یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ اس کے رسول کو ایذا دیتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں. تو جو سامنے جج بیٹھا تھا ہنس کے مذاق اڑا کے کہنے لگا اچھا اللہ کو بھی تکلیف ہوتی ہے. یہ سپریم کورٹ کے جج کی بات کر رہا ہوں. ہائر جوڈیشری کا جج اتنا جاہل اور بدبخت ہے، ہنس کے مذاقیہ انداز میں کہتا ہے اچھا اللہ کو بھی تکلیف ہوتی ہے. اب اس بدنصیب انسان کو کیا پتا قرآن کیا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیا ہے. تو یہ ہمارے پاکستانیوں کا بدنصیبی کہیے اس کو کہ ہم دین سے اتنا دور ہو گئے. جو سب سے پڑھے لکھے لوگ ہیں پاکستان کی، جن کو کریم کہا جاتا ہے، اعلیٰ عدلیہ کے ججز، ان کو بھی قرآن کی سمجھ نہیں، ان کو بھی قرآن سے کوئی واسطہ، کوئی لینا دینا، کوئی تعلق نہیں. اس لیے میرے بھائیوں بزرگوں، اللہ رب العزت جل وعلا کی بارگاہ میں ڈرتے رہا کریں، توبہ کریں اور قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں. تو حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم